انڈیا نے ہم پر حملہ کیا تو کیا آپ کے بیٹے گئے تھے؟ کیا آپ کے کوئی لوگ گئے تھے ان کے جواب دینے؟ نہیں، ہمارے ملک کے وہ جوان گئے تھے جن میں یہ ہمت ہے خود کو قربان کرنے کی۔ آپ تو صرف اس لیے آتے ہیں کہ کھانا ہے، پینا ہے، پیسہ کمانا اور چلے جانا ہے۔ کیا آپ نے یہ پیسہ اپنے قبر میں لے کے جانا ہے کہ میرے بابا اس ملک کے ہیرو ہیں؟ ہمارے بابا نے تو ایک قربانی دی، اپنی جان اس ملک، اپنا آج قربان کیا اس ملک کو کل کی حفاظت کے لیے۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہو ایسی بات کرنے کو؟ جو آپ اگر ہمارے سامنے آ کر بھی ہم سے معافی مانگیں گے نا، ہم سے ہمارے پاؤں پڑ کر، پھر بھی نہیں آپ کو معاف کیا جائے گا۔ اور اپنے ملک کے ہیرو کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے، ان پہ تو ویسی ہی لعنت ہے۔ تو اگر آپ میں اتنی ہمت ہے اپنے بچے کو بھیجیں، اگر وہ بھی تو جب شہید ہوں گے آپ کو بھی تو پیسہ ملے گا، تو سامنے آ کے کہیں کہ ہم بوجھ ہیں، پھر ہم بتائیں گے کہ ہم بوجھ ہیں یا آپ بوجھ ہیں۔ السلام علیکم، میں محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ایک شہید کی بیٹی بولے گی اور پوری قوم بیٹھ کر سنے گی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں صوبے دار میجر محمد اسلم شہید صاحب کی بیٹی کے ساتھ۔ صوبے دار میجر محمد اسلم شہید صاحب نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا اور اس وطن عزیز کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ صوبے دار میجر محمد اسلم شہید صاحب کی جانب سے اپنی جان کا نذرانہ اس لیے پیش کیا گیا کہ ان کے بچے نہیں بلکہ پوری قوم کے بچے، پورے ملک پاکستان کی عوام جو ہے وہ پرسکون زندگی گزار سکے، کہ انہیں کوئی فکر نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، انہیں یہ پتہ ہو کہ جب تک بارڈر پر پاک فوج موجود ہے ہم باحفاظت پرسکون طریقے سے وطن عزیز پاکستان میں اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ لیکن آج انہی شہداء کو مولانا فضل الرحمان جیسے جو لوگ ہیں وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آج ان کی بیٹی فصیح رانا ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جب یہ متنازعہ بیان دیا جاتا ہے تو اس سے سننے کے بعد ان کا کیا ری ایکشن تھا، ان کے کیا جذبات تھے، کیونکہ عوامی رد عمل تو ہم نے جانا، دیکھ رہے ہیں، لیکن جو شہداء ہیں جن کے بارے میں بات کی گئی ہے ان کا کیا رد عمل ہے، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ فصیح رانا، تھینک یو سو مچ، آپ ہماری ریکویسٹ کے اوپر یہاں پر آئی۔ بتائیے گا کہ سب سے پہلے جب آپ یہ بیان سنتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے شہداء کے بارے میں یہ بات کی ہے، تو آپ کا جو فرسٹ ری ایکشن تھا وہ کیا تھا؟ کوئی بھی ایجوکیٹڈ پرسن ایسی بات کر ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی پر بوجھ ہے۔ اب شہید جو ہے، کوئی بھی مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آنا اور جانا ہمیشہ لکھا ہوتا ہے۔ کوئی بھی موت جو ہوتی ہے، اور شہید کی موت تو ہمیشہ کے لیے حیات ہے، شہید کبھی بھی نہیں مرتا۔ اور جہاں تک بات آئی کہ ہم ان پر بوجھ ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی پر بوجھ نہیں ہے؟ کیا انہی کے ٹیکسز سے ان کو سیلری نہیں ملتی؟ کیا وہی اگر ملک کا جو نظام ہے، جو فنڈ پہ چلتا ہے، تو اسی ملک پہ جو سیلری، جو پولیٹیشین جو بھی کام کرتا ہے اسی سیلری سے وہ بھی کھاتا ہے۔ ان کے بیٹے، ان کی بیٹیوں کو جو بھی آج تک پارٹیز میں پیسہ ملا ہے وہ اسی فنڈ سے ملا ہے۔ تو بوجھ تو ہم نہیں ہوئے، بوجھ تو وہ ہوئے۔ ہمارے بابا نے تو ایک قربانی دی، اپنی جان اس ملک، اپنا آج قربان کیا اس ملک کو کل کی حفاظت کے لیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو انہوں نے تو آج تک کچھ بھی قربان نہیں کیا اور نہ ہی کر سکتے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے۔ صرف جو انسان صرف باتیں کر سکتا ہے، ایک طرف صرف نیت کا فرق ہوتا ہے، وہ صرف باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف قربانی ہے۔ قربانی بھی ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کبھی مردہ نہ کہو، اور وہ ہمیشہ دوسرے دن کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں۔ اگر کوئی کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی عمل کر سکے، اور ہر دوسرے دن ایسی بات کرے گا۔ پڑھے لکھے تو وہ ویسے بھی نہیں ہیں، ایسے کوئی بھی آپ دیکھنے سے دیکھ لیں، نہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے پاکستان سے، نہ ان کا فیوچر ہے پاکستان میں، بس اپنا پریزنٹ کماتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ہر دوسرے دن اپنی پارٹیز بدلتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ہے، وہ سیاستدان ہے، کوئی بھی ہے، کیا اسے حق حاصل ہے کہ وہ شہداء کے بارے میں ایسی باتیں کر سکے؟ جو وہ ہیں مولانا صاحب، ان کو حق حاصل ہے، وہ اٹھیں، اپنے بیٹے کو بھیجیں، اپنا ثبوت دینا کہ اگر ہم بوجھ نہیں ہیں تو اپنے فیملی میں، اپنے ریلیٹیوز میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھیجیں آرمی میں۔ کیوں نہیں بھیجا انہوں نے؟ اگر شہید کروائیں، ایک دن بارڈر پہ لے کے جائیں گے، ان کی ٹانگیں کانپیں گی، ان کے لگ پتہ جائے گا انہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ کوئی بھی ماں، کمپنسیشن تو تب ہوتی ہے نا جب کوئی مر جائے، جب کوئی چلا جائے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے خون بہتا ہے، پہلے ایک ماں اپنا بیٹا گواتی ہے، پہلے اپنی ایک بیوی، ایک شوہر گواتی ہے،
پھر جا کے کمپنسیشن ہوتی ہے. پیسے کھانے کے لیے اگر کوئی مرتا ہوتا تو اسے زندہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے پیسے ملیں گے. کوئی اپنے انڈر کے لوگوں کو بھیجے, اگر اپنے انڈر کے انسانوں کو بھیجے جیسے آپ کرتے ہیں, اپنے انڈر کو لوگوں کو بیچتے ہیں, مارتے ہیں اور ان کے پیسے خود لیتے ہیں. تو اگر آپ میں اتنی ہمت ہے اپنے بچے کو بھیجے, اگر وہ بھی تو جب شہید ہوں گے آپ کو بھی تو پیسہ ملے گا. جب آپ کو ملے گا تب آپ کہیے گا نا کہ وہ آپ پہ بوجھ نہیں ہیں یا ان کی فیملی لاوارث ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ نہ صرف شہداء کا بلکہ پوری پاکستانی قوم جو ہے, اس قوم کے جو بیٹے ہیں, جو بہنیں ہیں, جو مائیں ہیں, انہوں نے ان سب کی دل آزاری کی ہے؟ دیکھیں, دل آزاری تو بہت چھوٹا ورڈ ہے. کوئی بھی انسان چاہے وہ شہداء فیملی سے ریلیٹڈ ہو یا نہ ہو, جب بھی یہ بات سنے گا اس کا کلیجہ ضرور پھٹے گا. وہ کبھی سامنے آ کر تو یہ بات کریں, پھر دیکھیں ہم انہیں جواب کیسے دیتے ہیں. جواب تو ابھی بھی بہت دیے گئے ہیں, بٹ ان جوابوں کا وہ اہمیت نہیں ہے جو ان کے سامنے جواب دیا جائے. کبھی آئیں سامنے, ہم جواب دیں گے, ہم بوجھ ہیں نا, تو سامنے آ کے کہیں کہ ہم بوجھ ہیں, پھر ہم بتائیں گے کہ ہم بوجھ ہیں یا آپ بوجھ ہیں. اہمیت صرف قربانی کی ہوتی ہے, لفظوں سے کبھی آج تک کوئی بات نہیں ہوئی. اور جہاں تک بات ہے کہ اس قوم کے شہداء کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس ملک میں, بہت اہمیت ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں. مولانا صاحب ایک بات آپ دیکھ لیں کہ جو بھی انسان اس ملک میں رہتا ہے نا, وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان پہ بوجھ ہیں. مولانا صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب کوئی ملک ہمارے جیسے انڈیا نے ہم پر حملہ کیا تو کیا آپ کے بیٹے گئے تھے؟ کیا آپ کے کوئی لوگ گئے تھے ان کے جواب دینے؟ نہیں, ہمارے ملک کے وہ جوان گئے تھے جن میں یہ ہمت ہے خود کو قربان کرنے کی. نہیں, ہمارے ملک کے وہ لوگ گئے تھے جنہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کرنی ہے. آپ جیسے لوگ تو ہمیشہ کمرے میں بیٹھ کے اپنے ڈیلز کمرے کور کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں. آپ کو کیا پتہ قربانی کیا ہوتی ہے, آپ کو کیا پتہ جان کیا ہوتی ہے. وہ تو اپنا حق ادا کرتے ہیں اس دنیا میں آنے کا. آپ تو صرف اس لیے آتے ہیں کہ کھانا ہے, پینا, پیسہ کمانا اور چلے جانا ہے. کیا آپ نے یہ پیسہ اپنے قبر میں لے کے جانا ہے؟ کیا آپ نے یہ پیسہ اپنی جنت میں لے کے جانا ہے؟ جنت تو پھر دور کی بات ہے. کیا آپ نے یہ پیسہ اپنے جتنا پیسہ کمایا ہے وہ اپنی زندگی میں آپ نے کھا لینا ہے کیا؟ دوسروں کا حق کھا کے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کا حق کھاتے ہیں, کہ ہم بوجھ ہیں؟ اب جیسے افغانستان نے حملہ کیا تو کیا آپ کے کسی بیٹے نے کچھ کہا کہ آرمی اس لیے جذبہ ہے, آرمی کا یہ جذبہ, ہم اسے سراہتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ انہیں نہیں پتہ کہ قربانی ہوتی کیا ہے. کیونکہ انہیں نہیں پتہ کہ انسان کی زندگی اگر وہ کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اگر وہ کسی چیز کو اپنی زندگی مانتا ہے, کیوں لوگ اپنے جوان جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ انہیں اپنے ملک, اپنے جان کی فکر ہوتی ہے. ایک جوان کو اپنے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے صرف دو چیزوں کی فکر ہوتی ہے, ایک اپنی عزت کی اور ایک اپنے ملک کی. جب اسے لگے گا کہ یہ خطرے میں ہے وہ اپنے آپ کو قربان کر دے گا. وہ کبھی یہ نہیں دیکھے گا کہ میری فیملی کیا سوچے گی, یا میری فیملی پہ کیا بیتے گی, یا میرا ملک کیا سوچے گا. وہ صرف یہ سوچے گا کہ میں اس ملک میں آیا تھا, میں اس دنیا میں آیا تھا, تو میں کیا کرنے آیا تھا, میں نے کیا کیا ہے اور میں نے آگے جا کے جواب دینا ہے. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے پیسہ ملے گا بعد میں. تو آپ کیا یہ اس سوال کا آنسر کبھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی اس ملک کے لیے کبھی اچھا سوچا ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے, اور کبھی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اس سوال کا جواب ہم لے کر ہی رہیں گے. جب تک ہمیں جواب نہیں ملے گا آپ دیکھتے رہے, ہم آپ کو ایسے ایسے سوال کریں گے کہ آپ کا دماغ گھوم جائے گا کہ ہم نے کہا کیا اور میں نے کہنا کیا تھا. اس میں ابھی عدالت کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو طلب بھی کر لیا جاتا ہے, ان کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ درج ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ طلب کرنا کافی ہے؟ اس پیش رفت کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور عدالت سے جو عدالت عالیہ ہے, ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہے, ان سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہے گی بحیثیت شہید کی بیٹی؟ طلب کرنا یہ اچھا ڈیسیژن ہے, اچھے سوچ ہے, بٹ اینڈ پہ ہوتا کیا ہے, وہ جاتے ہیں معافی مانگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو, میں نے ایسی بات کی, آئندہ نہیں کروں گا. پھر وہ آ جاتے ہیں, وہ خود فیصلہ ایسا کر رہے ہیں, معاف کر رہے ہیں, معافی کی بات ہے ہی نہیں. آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہو ایسی بات کرنے کو؟ یہ بالکل ایسی معافی کی بات نہیں ہے. ہر ایک بندے کی دل آزاری ہوئی ہے, ہر ایک بندے نے جو سوال کیا آپ کو جواب دینا چاہیے. اور جو معافی وغیرہ ہے اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ معافی کی طلب کرو. آپ جیسے آپ نے کہا ہے, اگر آپ ادھر بیٹھ کے معافی مانگو گے, کیا آپ ان آنسوؤں کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا آپ ان ایک ایک آنکھ سے گرے ہوئے آنسو, یا اتنے لوگوں نے, اپنی بیٹیوں نے, اپنی بیویوں نے, ماں نے, باپ نے اپنے بیٹے کے لیے آنسو بہائے, کیا آپ ان آنسوؤں کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا آپ اس آنکھ سے نکلے ہوئے ایک ایک قطرے کو بیان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا آپ نے کیا ان کے لیے کہا ہے؟
کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل پہ جو بیتی ہے آپ کے لفظوں سے، کیا وہ صرف اس لیے تھا کہ آپ ایک لفظ سوری کا کہیں کہ اور وہ ختم ہو جائے؟ نہیں، یہ صرف یہ ایک ایسا جملہ ہے جو آپ اگر ہمارے سامنے آ کر بھی ہم سے معافی مانگیں گے نا، ہم سے ہمارے پاؤں پڑ کر، پھر بھی نہیں آپ کو معاف کیا جائے گا. کیونکہ ایک بات جو آپ معافی کیوں مانگے، آپ صرف اس لیے معافی مانگیں گے کہ آپ کا کوئی اورا بنے، پروٹوکول ملے آپ کو، اس لیے نہیں مانگیں گے کہ آپ کا دل جو مطمئن نہیں ہے اس بات سے. آپ جب بھی کوئی بات کہیں، پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. پہلے ایسی بات کریں ہی نا جس پہ آپ کو معافی مانگنی پڑے. اور اگر آج معافی دے دی گئی تو کل ان جیسے اور اٹھ کے آ جائیں گے. ظاہر سی بات ہے، اگر باپ ایسا ہے تو ان کے بیٹے آ جائیں گے یا ان کے کوئی ریلیٹیوز آ جائیں گے. اور وہ اگر آج آ رہے ہیں تو فیوچر میں ان سے کیا توقع کی جاتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کریں. اور اپنے ملک کے ہیرو کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے، ان پہ تو ویسی لعنت ہے. ایک ملک ہوتا ہے وہ صرف اپنے ہیرو کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے. اور I'm proud کہ میرے بابا اس ملک کے ہیرو ہیں، جن پہ اگر کوئی بات کرے گا تو پورا ملک ان کے لیے آواز اٹھائے گا، پورا ملک سامنے والے کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا بھی ہوا ہے. تو اگر آپ کچھ کہنا چاہو، کچھ کرنا چاہو، تو ایک بات ضرور سوچیے گا کہ ہم زندہ ہیں ابھی. ہمیں پتہ ہے کہ ایک سوال کا جواب یا ایک جواب کا سوال کیسے کیا جاتا ہے. اسے کنکلوژن کی طرف لے کے چلتے ہیں. آپ ایٹ دی اینڈ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو شہداء کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں صرف اور صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے؟ شہید کبھی بھی نہیں مرتا، اور ان کے بارے میں کوئی بات کیجیے تو ویسے ہی غلط ہے. اور جہاں تک پیسے ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا، منی کین ناٹ بائی اے چیئر ان آور ڈائننگ ٹیبل، اور منی کین ناٹ بائی دا ٹیئرس دیٹ کین فال آؤٹ فرام دا آئیز. کبھی بھی جو پیسہ ہے وہ کبھی بھی ایک کرسی تو لے سکتا ہے، دے سکتا ہے، خرید بھی سکتا ہے، مگر وہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کبھی بھی نہیں اس کا مداوع کر سکتا. اور اپنے ملک تب تک ہوتا ہے جب آپ شہداء کی، اس کی قربانیوں کی، اس کی جو انہوں نے اس کو پانے کے لیے اس ملک کو جو قربانیاں دیں، ان کی اہمیت کو جانیں. اگر ایک ملک کا پہچان ہی نہیں سکتے تو وہ ملک کہاں رہے گا؟ آپ اگر اہمیت ہی نہیں ہے، آپ کو امپورٹنس ہی نہیں ہے اس چیز کی، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایک بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لیا کریں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. یہ بات سمجھیں بھی کہ اپنا دین تو آپ بیچ چکے ہیں، تو شہداء کو اپنی سیاست میں نہ لائیں. ان کو اسی درجے پہ رہنے دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ نے اس دنیا میں نہیں رہنا ہمیشہ، آپ نے آخرت میں بھی جانا ہے. آپ نے اپنا ہر کہی ہوئی لفظ اور ہر کی ہوئی چیز کا آپ نے حساب دینا ہے. تو کیا آپ اس دن ان لفظوں کا حساب دے دیں گے؟ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ پیسہ ہوگا، نہ اعمال ہوں گے، نہ آپ کا پاسٹ اتنا اچھا ہوگا. اگر آپ کا پریزنٹ اتنا اچھا نہیں ہے تو فیوچر کی تو امید کر ہی نہیں سکتے ہم کہ آپ کسی اور کے بارے میں کچھ ایسا کہیں گے نہیں. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی عزت ملے تو پلیز اپنے آپ کو میچور کریں، سمجھیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں اور سن کیا رہے ہیں. فصیح، تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری ریکویسٹ پہ یہاں پر آئیں، ان تمام شہداء فیملیز کی آواز بنی. اس موقع پر ہماری پوری ٹیم، پورا پاکستان جو ہے وہ آپ سب شہداء جو ہے ہمارے سر کا تاج ہے، اور ہم ہر ٹائم پہ آپ کے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو، جزاک اللہ. ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ ہمارے ساتھ فصیح رانا موجود تھی، جن کے والد صاحب نے ملک پاکستان کے لیے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ مولانا صاحب کی جانب سے یہ جو بیان دیا گیا ہے، دل آزاری ایک بہت چھوٹا لفظ ہے، ہمارے جو کلیجے ہیں وہ پھٹ گئے ہیں، اور اب بات صرف اور صرف معافی سے نہیں بنے گی. ان کے اوپر جو FIR ہوئی ہے، قانون کے مطابق پراپر ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.